آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بروز قیامت کچھ لوگوں سے فرمائے گا کہ اے لوگوں، میں تمہیں تمہارے حج کی برکت سے آج جنت عطا فرماتا ہوں، جاؤ اور خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم تو غریب تھے، ہم نے تو حج کیا ہی نہیں۔ جس حج کی برکت سے اللہ پاک جنت عطا کر رہا ہے وہ حج عملاً تو ہم نے کیا ہی نہیں، حج کے لیے تو ہم کبھی گئے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے لوگوں، کہ جب صاحب استطاعت لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو کیا تمہارے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا تھا؟ مدینہ مکہ کی محبت میں اضافہ ہوتا تھا؟ دل کے اندر دلچسپی بڑھتی تھی، رغبت میں اضافہ ہوتا تھا؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ، رغبت میں اضافہ تو ہوتا تھا، تڑپ تو بڑھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسی تڑپ کی وجہ سے میں نے تمہیں اجر بھی عطا کیا اور اس اجر کے سبب میں نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دی۔ تو ایک تو حج ہے، خوش نصیبی ہے کہ جو حج کرتا ہے، لیکن حج کی طلب بھی تو کی جائے نا، حج کے لیے تڑپ بھی تو رکھی جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنا نصیب فرمائے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہمیں حرمین کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو آج کل دیکھا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروانے کے بعد حج کے لیے جاؤں گا۔ تو حضرت، بچوں کی شادی کروانا حج کے لیے شرط نہیں ہے۔ حج کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کی صحت ہو، آپ صاحب استطاعت ہوں، تو یہ چیزیں حج کے لیے شرط ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تمام حقوق سے فارغ ہو جاؤں اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی حج کے لیے شرط نہیں ہے۔ حقوق تو ساری زندگی بندہ پورا نہیں کر پاتا، ساری زندگی کوششوں میں ہی تو لگا رہتا ہے۔ تو جب بھی کسی شخص کے اوپر قدرت ہے، وہ شخص صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر مال ہے، تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد حج کو ادا کرے۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے دن ہو یا رات سب مقدس اور لائق احترام ہیں، لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے کے حوالے سے اس قدر من گھڑت واقعات، من گھڑت باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جن کا شریعت سے اور اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس مہینے کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اس مہینے کے اندر نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے اندر بے برکتی رہے گی اور وہ نکاح منحوس ٹھہرے گا۔ حالانکہ یہ بات شریعت اسلامیہ کے بالکل مخالف ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نظریے سے شادی نہیں کرتا کہ محرم الحرام میں ہونے والا نکاح منحوس ٹھہرتا ہے، اس میں بے برکتی رہتی ہے، محرم الحرام کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتا، تو وہ بالکل شخص خطا پر ہے اور وہ شریعت اسلامیہ کی جانب ایک بالکل غلط بات منسوب کرتا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا سال کے دیگر مہینوں کے اندر جائز اور درست ہے، اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں بھی نکاح کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے کے اندر نئے کپڑے نہیں پہنتے، تو یاد رکھیں دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی ہر طرح کے نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ فقہ حنفی کی ایک معتبر ترین کتاب بہار شریعت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ محرم الحرام کی ایک پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک کالا، لال اور سبز، ان 3 قسم کے کپڑے پہننا سخت منع ہے۔ تو لہٰذا جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا کہ ہر طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں وہ پہنے جائیں، شادی کر سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں بتایا تو شادی بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کے نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں تو وہ پہن سکتے ہیں۔ لیکن جن باتوں سے شریعت نے منع کیا کہ ایام محرم کے اندر 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ان 3 کپڑوں کو، کالا، لال اور سبز، ان 3 کپڑوں کو نہیں پہن سکتے، تو ان 3 کپڑوں سے بچتے ہوئے ہر طرح کے دیگر کپڑے کو پہنا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی معاشرے کے اندر آپ کو جب کبھی بھی ایسی باتیں سننے کو ملیں تو مستند اور معتبر علماء اہل سنت سے رابطہ کریں کہ آیا آپ کو جو معلومات میں بات آئی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔